अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए अब हम नावल का पार्ट नंबर 18 स्टार्ट करते हैं। मैं तुम्हारी मदद करती हूँ आन। निगहत आन को बारबेक्यू बनाते देखकर करीब आए। नो थैंक्स, मैं खुद खा लूंगी, ये कुछ मुश्किल नहीं है। अल्दान कहता है उसे मेरे पके हुए खाने पसंद है, बकौल उसके वो खुशकिस्मत है। आन शर्म से बता रहे थे और निगहत ये सुनकर जल बुन गई थी, लेकिन ऊपरी मुस्कुराहट कायम रही। सारा दिन बहुत अच्छा गुजरा था। सब मर्दों ने गुल्लफ खेली थी। हर बार अलीदान ही जीता था क्योंकि वो हारना नहीं जानता था। कुछ वो अपनी स्टडी के दौरान हर खेल का बेहतरीन खिलाड़ी रहा था। बाद में शर्त लगाकर ताश की बाजी लगाए गए थे। मधान और आनिया साथी बने थे, जबकि निगहत अलीजान के साथी बनकर हवाओं में उड़ रहे थे। गो के ये वक्त ही था, लेकिन उसकी खुशी देखने के लायक थी। वो चहक रही थी। ये देखकर आन के दिल में सख्त बुरा महसूस हुआ। फिर खेल में उसकी दिलचस्पी खत्म हो गई। बेदिली से खेलकर वो हार गए थे। शर्त के मुताबिक खाने वाले को लंच बनाना था। बैरे लान में ही बारबेक्यू का एहतमाम कर रहे थे। आन भी उठकर कबाब बनाने खड़ी हो गई। निगहत भी सबको दिखाने के लिए कंपनी देने साथ खड़ी हो गई। उसे कुछ ही दूर टेबल के गिर्द दोनों भाई बैठे हुए थे। अलीहान ने आन को दूर से देखकर वो बात की जो उसके ज़हन को परेशान कर रहे थे। अलीदान, मैंने सुना है तुम अवान्स को निशाना बना रही हो, ये सच है? वो संजीदा था। अचानक से ही ये तुम उन पर क्यों अटैक करने लगे? अलीहान ने नासमझी से उसके स्पार्ट चेहरे को देखा। तुम ये समझ रही हो कि ये मुनासिब वक्त है? क्या आप ऐसा नहीं समझते? अलीहान ने होंठ बीचे। वो जिंदगी जिसके लिए अवान खानदान हमारा मकरूज है, सच में ऐसी चीज है जिसका अब हमें हिसाब लेना है। अलीदान का लहजा सर्द था, बहुत सर्द। अगर उनको अपनी जानवर की अगर उनको अपनी जानों की कीमत चुकानी है तो अभी उन्हें जो बर्दाश्त करना पड़ेगा वो ज्यादा दूर नहीं है। वो स्पार सा बोला था। ऐसा लग रहा है तुम्हारे ज़हन में कोई मंसूबा चल रहा है। अलीहान ने आबरू उठाकर उसे जानती हुई नजरों से देखा। अलीहान भाई, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं ये मसला खुद से ही हल कर लूंगा, मुझ पर छोड़ दें। अलीहान खामोश रहा। उधर लान में बारबेक्यू बनाती हुई आन को देखो तो आग की तपश से उसका चेहरा तप कर सुर हो रहा था। निगहत ने उसकी मदद करनी चाहिए, लेकिन आन ने यह कहकर मना कर दिया कि वह खुद कर सकती है। आज ताश के खेल ने बहुत मजा दिया है ना? निगहत ने जैसे बात बढ़ाई। यस, जो लोग असल जिंदगी में साथी नहीं बन सकते वो खेल के दौरान आसानी से साथी बन जाते हैं। आन ने स्पॉट लहजे में तर्ज किया था, लेकिन निगहत अपने ही ख्यालों में गुम उसके तर्ज को नहीं समझ पाई। वो खुश थी कि वो अलीदान के साथी है, चाहे खेल में वक्ती ही सही। और ये बात आन को खिली थी। अलीदान उठकर उसके पास आया। अलीदान, तुमको आन के लिए किसी प्रोफेशनल शेफ का बंदोबस्त करना चाहिए था। देखो आन की तपस से आन की क्या देखो आग की तपश से आन की क्या हालत हुई है। अलीदान ने सीने पर बाजू बांधकर आन की पुरतपश और नाराज नाराज तासरात को नजरों के हसार में कैद किया। लब हल्के मुस्कुराए। क्या मैं मदद करूं? गंभीर सा लहजा आन को बाया था, लेकिन गुस्से की वजह से इग्नोर किया। कोई जरूरत नहीं है। आन ने बीची आवाज में होले से कहा, मैं हार जीत के असूलों को समझती हूँ। जब एक अपनी शिकस्त तस्लीम करे और दूसरा जुआ जीत जाए। उसकी गहरी बात सुनकर निगहत बिना समझे हंस पड़े। आन, ये देखो, किसी के आगे ये कह रही है। उसका मतलब था अलीदान ने आगे जिस खेल का पुराना खिलाड़ी रहा है, जीत तो जैसे उसकी आंखें बांधी बनकर खड़ी रहती है कि आओ मुझे जीतो, मैं तुम्हारा गुलाम हूँ। लेकिन उसकी गहरी बात अलीदान जैसे जरक नजर शख्स अच्छे से समझ गया था कि वो जल रही है। वो उसके तपे तपे लहजे के पीछे की वजह भी जान गया। तभी होले से हंस पड़ा और उसे आन का जलन में मुब्तला होना मजा दे गया था। तुम जा सकती हो, मैं उसके साथ हूँ। अलीदान ने निगहत को बिना देखे हुए आन पर नजर टिकाए हुए कहा। ये तो भूल जाओ अलीदान, हाँ तुम भले चले जाओ, मैं तो आन के साथ हूँ। वो चहका बोली। आन ने दोनों की बेतुकल्फी पर अंदर ही अंदर से उठती हुई इत्तेशाल की लहर को बामुश्किल काबू किया। उस इन दोनों के दरमियान अपना वजूद गैर जरूरी सा नजर आया। वो बेजार होकर यकदम से कबाब छोकर उठ खड़ी हुई। अब जबकि आप दोनों यहाँ हैं तो मुझे जाकर आराम करना चाहिए। अलीदान ने एक झटके से अपनी कुर्सी उसके करीब खिसकसाई और उसके उठने से पहले उसका रास्ता ब्लॉक कर दिया। मेरी फैमिली की छोटी सी बिल्ली गुस्सा हो गई। चले आए, मैं आपसे मीठी मीठी प्यार भरी बातें करता हूँ। आन के तो उसके इतने खुले अल्फाज सुनकर रोंगटे खड़े हो गए। वो एक लम्हा तो हया से काम गया। उसी वक्त निगहत को भी अजीब एहसास हुआ। वो उठकर जाने लगी। तो फिर तुम दोनों यहाँ पर ठहरो, मैं ही चली जाती हूँ। उसके जाते ही आने अलीदान को तीखी नजर से घूरा। आपको डर नहीं है कि जिससे आपने मोहब्बत की वो आपकी वजह से दुखी होकर चली गई? नो मैटर कि मैंने किसको दुखी किया, बस मैं आपके दिल को तकलीफ नहीं दे सकता। आने नजरें घुमाई। उसके लफ्ज काफी मोहब्बत थे।
लोगوں को धोखा देने में वो दुनिया का नंबर 1 शख्स कहलाए जाने का मुस्तहिक था। आन ने दिल ही दिल में उसे दादी अलीजान ने टांगे मिला लिए। आइंदा अगर आप किसी खेल में अच्छी नहीं तो खेलने का इरादा भी नहीं करना। अगर आप आहट में हार गए तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगी सिवाय खुद के मसाइल पैदा करने के लिए। उसके अल्फाज भी गहरे थे, जो मैंने रखते थे। वो क्या समझाना चाह रहा था, वो समझ कर भी अनजान बन जाना चाहती थी। क्या उसके दिल को बदलाव को जान गया था? ये सोच कर उसकी पेशानी अड़क अलूद हुई थी। उसकी गैर होती हालत को देखकर अलीजान हल्का सा मुस्कुराया। क्या मैंने कुछ गलत कहा? वो कुछ ना बोली। हनकोरा बढ़कर उसे नजरअंदाज करना ही बेहतर जाना। अलीजान ने मोहब्बत से उसके कान की लोब को हल्का सा खींचा। ये तजवीज़ भी आपकी ही थी। इशारा ताश की बाजी की तरह था और जिसने हारा वो भी आप थी। क्या मुझे तबसरा करने की इजाज़त नहीं? उसके खफा होने पर मुस्कुराया था। आपने मुझसे झूठ बोला था। आने हफ्के से गुरा। मैं क्यों झूठ बोलूंगा? वो हंसा। अगर आप इस खेल में नए थे तो इतना अच्छा कैसे खेले? उसकी मासूम शिकायत सुनकर वो दिल खुलकर हंस पड़ा। क्योंकि मेरी नज़र और प्लान अच्छे थे। क्या अब ज़हीन होना भी मेरा गुनाह है? तो आपके कहने का मतलब है कि मैं कुंत ज़हन हूँ? वो तो जैसे पंजे जाकर पीछे पड़ गए थे। उसे हाना का शदीद दुख था जो कि जा ही नहीं रहा था। मैं आपको फिर तक याद दिलाता हूँ, मुश्किल खेल ज़हीन लोगों के साथ मत खेलना चाहिए। ताश के खिलाड़ी को जहानत की जरूरत नहीं होती। वो गुस्से में नाक चढ़ा कर बोले। आपको कोई भी खेल अच्छी तरह से नहीं खेल सकती आनिया, जिसके लिए किसी जहानत की जरूरत भी ना पड़े। क्या आप इतनी सीधी सादी बात पर भी मुझसे अपनी तारीफ चाहती हैं? अलीजान ने उसकी आंखों में देखकर जानना चाहा। ये सरमायादार काले दिल का शैतान है। वो दिल ही दिल में उससे कोसे देने लगी थी। अलीजान ने हाथ पर आकर उसका सर थामा। आने हफ्की से उसके हाथ साथ झटक कर हटा दिया। थोड़ी दूर अलिहान, मधान और निकर टेबल के गिर्द बैठे इन दोनों को प्यार से लड़ते झगड़ते देख रहे थे। अलिहान ने आबरू चाकर कुछ समझने की कोशिश की थी। मधान ने मुस्कुराकर दोनों को देखा, फिर अपने भाई से बोला, बड़े भाई, बड़े भाभी, क्या आपने महसूस किया आन आपी और भाई परफेक्ट मैच लग रही है? अलिहान ने निकद को देखा जिसकी आंखों में सब कुछ हार जाने का तासर था। उसे सर दबाकर कर चाय का कप उठाकर घूंट पड़ा और होंठ पीछ लिया। आन, असमत और अलीदान वाकई प्यारे हैं। ये परफेक्ट मैच है। अलिहान ने कप उठाकर घूंट पड़ा। मैं भी यही समझता हूँ। लंच के बाद अलिहान ने आराम करना चाहा। निगत उसकी व्हील चेयर धकेलती फर्स्ट फ्लोर पर रूम में चले गई। मदान सेकंड फ्लोर पर ठहर गया। अलीदान आन को बाजू के हसार में लेकर थर्ड फ्लोर पर अपने कमरे में लाया। आन सुस्त रवि से चलती हुई थकी थकी सी सोफे पर बैठ गई। अलीदान ने उसे इस तरह से थका थका सांके मुंदे सोफे की बैग पर सर टकाए देखा तो पूछा, क्या आप थोड़ी देर आराम नहीं करेंगे? मैं सोफे पर सो जाऊंगी, आप बेड पर लेट जाइए। वो सुस्ती से बोले। यह सोफा काफी नरम और आरामदेह है। ये कहते ही बेचैन से लेट गई। अलीदान आस्ते से चलता उसके पास आया। देखिए, मैं इस सोफे पर सोऊंगी, इसलिए मुझसे लड़ना बंद करे। ये बेड काफी बड़ा है, मैं वहां पर आरामदेह महसूस नहीं करूंगी। उसे पास करा देकर वो घबरा कर उठ गए। चले साथ बेड पर सोए। उसके साथ ही बैठ गया। मैं आपको टच भी नहीं करूंगा, या फिर हो सकता है हम दोनों को सोफे पर सोना पड़ जाए। ये हम दोनों के लिए काफी रहेगा। और फिर हो सकता है कि मैं नींद में आपसे लिपट जाऊं। उसे डरा रहा था। अब आपके पास दो रास्ते हैं, या तो बेड पर आ जाए या फिर मुझे अपने साथ सोफे पर सोने दें। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? वो जिद चुई। अदनान शरीर से मुस्कुराया। मेरे लिए सोफे पर सोना कम आरामदेह रहेगा जब तक आपको गले ना लगा लो। वो उसके करीब बैठा गंभीर लहजे में बोला और आन मसला से उसकी नजर से पजल हो थे। बेहतर होगा मैं बेड पर ही सो जाऊं। वो झटके से उठी और बेड के किनारे पर टिक गई। लेट का कमल तान लिया। अलीदान हल्की मुस्कान के साथ उठा और गहरी सांस भरकर सारी लाया। गुड, नॉट बैड। वो बेड के करीब सुकून से बैठ गया। वो समझी वो बेड पर नहीं सो पाएगी, लेकिन अलीदान की उंगलियों ने जब उसके सर में हल्के हल्के मसाज करना शुरू किया तो उसकी नरमी और गर्मी से आन की आंखें खुद ब खुद बंद हो गई। जब वो सोकर उठी तो शाम के 5:30 बज गए थे। अलीदान कमरे में कहीं नहीं था। वो मुंह हाथ धोकर फ्रेश हुई और सीढ़ियां उतरकर नीचे हाल में आ गई, जहाँ पर इल्हान और अलीदान शाह आमने सामने शतरंज की बसात बिछावे पुरसोच नजरें मोड़ पर टकाए बैठे थे। निकट पास बैठी उनका खेल दिलचस्पी से देख रहे थे और ये बात और कि उसकी नजरें मसलसल अलीदान का तवाफ कर रही थी। मधान कुर्सी पर बैठा हुआ वीडियो गेम खेल रहा था। इन सब को देखकर वो खुद को फिर से अलग समझने लगी। उसे सब एक मुकम्मल फैमिली लगे थे। निकट ने से खामोश खड़े देखकर हाथ हिलाकर पास बुलाया। तुम बहुत लेट उठी हो आनिया। अनसुती से मुस्कुराए। ये सही है, बस थकावट से नींद आ गई। फिर अलीदान को हफ्की से देखकर शिकायत की, आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? अलीदान ने मोहब्बत से मुस्कुराकर उसके क्यूट क्यूट मासूम फेस को देखा। मैंने देखा अब काफी थकी हुई थी, इसलिए नहीं उठाया। उसकी बात खत्म होती मदान के मुंह से बेसाता क्या का निकला। अलीदान भाई, आपको ऐसा कुछ नहीं कहना चाहिए था।
جو بچوں کے لیے نامناسب ہو۔ وہ شرارت سے بولا۔ اس کی بات پر آن شرم سے سر جھکا گیا۔ ڈنر کے بعد نگہت اور الیحان واک کرنے چلے گئے تھے۔ ان کے پیچھے یہ دونوں تنہا جھیل کنارے پر واک کرنے لگے۔ ہاؤس ٹرین آن کا لہجہ تذبذب کا شکار تھا۔ اس میں کیا عجیب ہے؟ الیحان نے اس کے تعجب پر اسے خاموش نظر دیکھا۔ میں سوچ رہی ہوں نگہت نے جسے محبت کی وہ تو آپ تھے، لیکن شادی الیحان بھائی کے ساتھ کی تو اس میں کیا رمز تھے؟ شاید نگہت نے الیحان بھائی پر ترس کھا کر میرج کی۔ کیا یہ سچ ہے؟ لب بیچ کر اس کو دیکھا، لیکن الیحان نے اپنی نظر اسے ہٹا کر رات کے سناٹے میں جھیل کے اس پار اندھیرے میں ٹکا دی۔ وہ اس نگہت نامے پر بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ زندگی کی کتاب کا جو باب اس نے بند کر دیا تھا اسے دوبارہ کھل کر دیکھنا پسند نہیں تھا۔ یہ جون کے درمیانی موسم کی راتی فضا کے سناٹے کو جھینگروں اور میںڈکوں کے ٹرٹرانے کی آواز چیر رہے تھے۔ آسمان پر چاند مکمل اور روشن تھا، جس کی روشنی سے جھیل کی لہر دیدار سطح چمک رہے تھے۔ دونوں ایک فاصلہ ہٹا کر مکمل خاموش کنارے جھیل کے اس پار اندھیرے میں نظر جمائے ساکل کسی مجسمے کی طرح لگ رہے تھے۔ الیحان کی خاموشی سے آن کی سانس جیسے رک گئے تھے۔ فضا میں اچانک ہی حبس بڑھ گیا تھا۔ الیحان اور نگہت واک سے واپس آ گئے تھے۔ نگہت دونوں کو الیحان کا خیال رکھنے کا کہہ کر خود اپنے روم میں بات لینے چلے گئے تھے۔ الیحان اور الیحان شاہ نے کچھ دیر گفت و شنید کی اور پھر الیحان نے اپنے روم میں جانے کا بولا۔ سب نے ہی ویلا کے اندر قدم بڑھا دیے تھے۔ مدھان الیحان کی ویل چیئر گھسیٹتا ہوا ویلا کے اندر لایا۔ بھابی آپ پہلے سے جا کر بڑے بھابی کو آگاہ کر دیں کہ میں بڑے بھائی کو لے کر آ رہا ہوں۔ آنے اس بار میں سائے لایا اور نگہت کے روم میں جانے لگی۔ دروازہ کھول کر اس نے پہلے آواز دی، لیکن اندر سارا کمرہ خالی تھا۔ باتھ روم کا دروازہ بند تھا، مطلب نگہت اندر تھے، لیکن نہ پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی نہ ہی کسی موومنٹ کی۔ آنے ہلکے سے آواز دی، باتھ روم کے دروازے پر ہلکے سے نہ کی، نگہت، لیکن کوئی جواب نہیں ملا تو وہ متجسس ہو گئے۔ اس نے آہستہ آہستہ دروازہ کھول کر اندر جھانکا اور اندر داخل ہو گئی، کیونکہ باتھ روم میں کسی قسم کی کوئی بھی حرکت نہ تھی، نہ ہی شاور آن تھا۔ اسے باریک سے پردے کے پیچھے باتھ ٹب کے جاگ میں نگہت نظر آ رہے تھے۔ ٹب پانی سے بھرا ہوا تھا، سطح پر گلاب کی پتیوں کی موٹی سی تہ سے ڈھکا ہوا تھا، ایسا لگ رہا تھا خون بڑا ہوا۔ ٹب کے کنارے پر ریڈ وائن کا گلاس بڑا پڑا تھا۔ نگہت کے بھیگے بال ٹب سے باہر لٹک رہے تھے اور وہ آنکھیں بند کیے ہوئے بالکل ساکت کسی مجسمے کی طرح آنکھیں بند کیے ہوئے لیٹے تھے۔ آن کو یہ سب دیکھ کر اپنی ٹانگوں سے جان نکلتی محسوس ہوئی۔ بے اختیار کپ کپاتے ہوئے جسم کے ساتھ منہ پر ہاتھ رکھ کر 2 قدم پیچھے ہٹتی جا رہی تھی اور اپنی بے ساتھ چیخ کو روکے ہوئے تھے۔ اس کے ذہن کی اسکرین پر 5 سال پہلے کی طوفانی رات کے منظر کا فلیش بیک چلنے لگا تھا۔ باتھ ٹب خون کے دھبوں سے بڑا ہوا تھا۔ اس کی ماں اس میں بے جان سی پڑی ہوئی تھی اور خون ندی کی طرح فرش پر بہہ رہا تھا۔ آنے بے اختیار یہ منظر ذہن کے پردوں پر لہراتے دیکھ کر کانوں میں ہاتھ رکھ لیے تھے۔ آنکھیں زور سے وہ نیچے بیٹھے چلے گئے۔ پاگلی طرح چیخنے لگی۔ وہ بری طرح سے ہوش گنوا بیٹھے تھے۔ اس کی چیخیں سن کر نگہت کی آنکھ کھل گئی تھی۔ یہ دیکھ کر کہ آن نیچے بیٹھی ہوئی چیخ رہی ہے، وہ پریشانی سے جلدی سے باہر نکلی اور باتھ روب کھینچ کر جسم رکھا، جلدی سے اس کے پاس آئی۔ انیا عصمت، کیا ہوا؟ تم ٹھیک تو ہو؟ لیکن وہ کچھ بھی نہیں سن رہی تھی۔ اس وقت الیحان بھی الیحان کی کرسی دھکیلتا ہوا اندر لیونگ روم میں آ گیا تھا۔ چیخنے کی آواز سن کر چونکا۔ یہ تو آن کی آواز ہے۔ جلدی سے الیحان کو وہیں پر چھوڑ کر روم میں داخل ہوا۔ باتھ روم کے کھلے دروازے سے اسے آن نیچے اکڑوں بیٹھی ہوئی، کانوں پر ہاتھ رکھے ہوئے، آنکھیں نیچے چیختی ہوئی اور روتی ہوئی نظر آئی۔ ادھر نگہت پوری طرح سے پریشان سی بامشکل اکڑوں بیٹھی ہوئی اسے پکار رہی تھی، آن، آنیا۔ وہ پریشان سے آگے بڑھ کر اسے نرمی سے اپنے ہسا میں لے گیا اور نگہت کو دیکھ کر برہمی سے پوچھا، کیا ہوا تھا؟ لیکن اس کے برہم انداز پر اچانک سے اسے دیکھ کر سر نفی میں ہلایا۔ میں تو نہیں جانتی، بات کے دوران میری آنکھ لگ گئی تھی۔ آن کی چیخیں سن کر کھلی ہیں۔ الیحان نے کوئی جواب نہ دیا، بلکہ آن کو اپنے ہاتھ سامنے لے کر اٹھایا اور سینے سے لگا کر سر سلانے لگا۔ اٹس اوکے ہنی، اٹس اوکے، میں آپ کے پاس ہوں۔ الیحان کی آن کے لیے نرمی، کیئر اور آن کے گرد محبت سے کھینچا گیا ہنسا نگہت کو بطن سے چبھا تھا۔ وہ بے اختیار کھڑی ہوگی۔ ان دونوں کو اس قدر قریب دیکھ کر نگہت کو لگا کہ اس کے دل میں کسی نے چھرا گھونپ دیا اور اسے انیا عصمت سے سخت حسد محسوس ہوا اور جلن و حسد سے جیسے وہ پاگل ہو رہی تھی۔ آن کو بالکل پتہ نہیں تھا کہ وہ کیا کر رہی ہے، نہ اسے اس بات کا ہوش تھا کہ وہ چیخ رہی ہے یا کہاں پر کھڑی ہے۔ اس کا ذہن بس ایک ہی منظر کو ریورس کر رہا تھا، خون، اس کی ماں کا بے جان مردہ خون آلودہ وجود، ریڈ وائن کا گلاس جو فرش پر لڑکھا ہوا تھا۔ اس وقت یوں لگ رہا تھا جیسے وقت پیچھے چلا گیا، وہ وہیں پر کھڑی ہو۔ اچانک کے ذہن میں وہی خوف واپس آ گیا تھا،
اس کے دل میں شدت سے داخل ہو کر قبضہ کر لیا تھا۔ وہ خوفزدہ تھی، بہت زیادہ خوفزدہ تھی۔ وہ ساری جان سے کانپ رہے تھے۔ اس کی چیخوں سے باہر سینوں پر چڑھتا ہوا مدام بھی چونکا پریشان سا پلٹا اور بھاگتا ہوا کمرے میں داخل ہوا، جہاں پر الیحان بھی پریشان سا ویل چیئر ہاتھ سے چلا کر روم میں جا رہا تھا۔ مداح نے یہ حالت دیکھ کر بے احتیاط پریشان سے پوچھا، کیا ہوا بھائی، کیا بات ہوئی، خیر تو ہے؟ نگہت بات روم میں ہی بھاگتی ہوئی باہر آ کر الیحان کے چیئر کے نزدیک بیٹھ کی، اس کا ہاتھ تھاما۔ یقین کریں مجھے کچھ بھی نہیں معلوم، میری ٹب میں ہی آنکھ لگ گئی تھی اور آنے چیخنے پر کھلی گئی۔ میں کچھ نہیں جانتی کہ کیا ہوا تھا، میں واقعی کچھ نہیں جانتی الیحان، یقین کرو۔ وہ پریشان رونے لگے۔ الیحان نے اس کا ہاتھ تھپکا اور نرمی سے سر سلاتے ہوئے بولا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، الیحان سب سنبھالے گا۔ نگہت نے بے احتیاط آنکھیں بند کر دی، آنسو بہے جا رہے تھے۔ وہ خود شاک تھی، اسے آن کے ڈرنے اور چیخنے کی وجہ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ آن آنکھیں کھولے، مجھے دیکھیں۔ یہ سنتے ہی آن کے ذہن کی اسکرین پر الیحان کا ہیولہ لہرایا۔ منظر دو حصوں میں منقسم ہوا تو اسے الیحان صاف نظر آنے لگا۔ اس نے خود کو الیحان کے حوالے کر دیا تھا۔ اس وقت اسے سب سے بڑا محافظ لگا۔ آن نے اپنے بازو اس کے گرد زور سے باندھے۔ الیحان وہ روتی رہی، سسکیاں بڑھتی رہی، آنکھیں مسلسل خوف سے بند تھی، لیکن پورا چہرہ آنسو سے تر تھا۔ الیحان نے شدت سے اس کا خوف محسوس کیا، جیسے کسی وجہ سے آنیہ ڈر گئی ہو۔ اسے اس کے کمر کے گرد حصار کھینچ لیا اور اسے اپنی پناہوں میں لیتا ہوا کمرے سے باہر نکل آیا۔ میں اسے کمرے میں لے کے جاتا ہوں، فکر کرنے کی بات نہیں ہے، اب سب آرام کریں۔ کمرے میں بالکل خاموشی تھی، ہر ایک اپنی جگہ پر خاموش کھڑا آن کو ترہم سے دیکھ رہا تھا۔ وہ اسے 3rd فلور پر اپنے کمرے میں لے آیا اور لا کر بیڈ کے کنارے پر بٹھایا۔ اس کی پیشانی کو نرمی سے ہاتھ سے چھوا۔ کیا آپ مجھے بتانا پسند کریں گے ہنی؟ آن نے جھکی اور بگی نظروں کے ساتھ سسکتے ہوئے نفی میں سائل لایا۔ تو پھر آپ یقیناً یہ چاہیں گی کہ میں باہر چلا جاؤں اور آپ کو کچھ دیر کے لیے تنہا چھوڑ دوں؟ الیحان نے اس کے سر میں نرمی و محبت سے انگلیاں ڈال کر اس کے بعد ہلاتے ہوئے پوچھا، لیکن نان خاموش رہی، بالکل ساکت مجسمے کی طرح بیٹھی، یک ٹک ایک طرف دیکھے جا رہی تھی۔ حالانکہ آنسو اب رک گئے تھے، لیکن آنکھیں شدت کے ساتھ رونے چیخنے کی وجہ سے سوج گئی تھی۔ وقفے وقفے سے ایک سسکی اس کا وجود جھٹک اٹھتا تھا۔ الیحان نے اس کی خاموشی کو رضامندی سمجھ کر اس کا ہاتھ چھوڑ کر اس کے پاس سے جانے کے ارادے سے اٹھ کر مڑا، لیکن آن نے پیچھے سے اس کا بازو تھام کر جانے سے رو دیا۔ اس کی آنکھوں میں ڈر کا واضح احساس دیکھ رہا تھا، حالانکہ وہ نہیں جان پایا تھا کہ اسے کس بات نے اتنا خوفزدہ کر دیا تھا، لیکن وہ یہ سمجھ چکا تھا کہ وہ چاہتی ہے کہ الیحان اس کے ساتھ رہے۔ اسے لٹا کر ادھر پاس لیٹ گیا، اس کا سر اپنے سینے پر رکھ کر سر سلاتے ہوئے اسے پرسکون کرنے لگا۔ پھر نرمی سے کہا، تو پھر میں آپ کے ساتھ لیٹ جاتا ہوں، میں کہیں نہیں جاتا، ڈرے مت، صرف کچھ دیر کے لیے آنکھیں بند کر کے آرام کریں۔ اس کے نرم الفاظ سن کر آن نے اس کی چہرے کو مضبوطی سے پکڑ کر آہستگی سے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ حالانکہ اس سہانے کو گزرے کافی وقت ہو چکا تھا، لیکن وہ اب بھی سب یاد کر کے ڈر کی وجہ سے کانپ رہے تھے۔ پیشانی پر پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے تھے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر آن کی پیشانی سے پسینہ نرمی سے صاف کیا اور اپنی باہیں اس کے وجود کے گرد پھیلا دی۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی، اس کی ناہموار سانسیں ہموار ہو گئی۔ وہ الیحان کے گرم آغوش پا کر سو چکے تھے۔ اس وقت دروازے پر ہلکی سی ناک کی آواز آئی۔ الیحان نے احتیاط سے آن کا سر اپنے سینے سے اٹھا کر تکیے پر رکھا اور آہستہ سے اس کے پاس اڑ کر بیڈ سے نیچے اتر آیا۔ دروازے کی طرف قدم بڑھائے اور آہستہ دروازہ کھولا۔ دروازے کے پاس سے نگہت شاہ کرتی اسے سر اٹھا کر الیحان کو دیکھا۔ اس کی آنکھیں آنسو سے بھری تھی۔ الیحان، کیا آن اب ٹھیک ہے؟ اس کی آواز رونے کی وجہ سے باری ہو رہی تھی۔ الیحان کو اس کی باری آواز سن کر ایسا لگا جیسے وہ سینوں کے نیچے کھڑی کچھ دیر رو کر آئی ہو۔ الیحان نے مڑ کر کمرے کے اندر جھانکا، پیر پر آن آنکھیں بند کی ہوئی سوئی ہوئی تھی۔ اس نے دروازہ بند کیا اور باہر نکل آیا۔ وہ سو گئی ہے، ڈونٹ وری، مجھ پر یقین کر، میں نے اس بار کچھ بھی نہیں کیا۔ نگہت نے بڑھ کر الیحان کا بازو گرفت میں لیا۔ مجھے وہ تمہاری طرح ہی پسند ہے، وہ مجھے اچھی لگتی ہے۔ اس نے اپنا دایاں ہاتھ اٹھایا اور اپنی آنکھیں پوچھی۔ ڈونٹ کرائی، اٹس اوور۔ الیحان نے اسے نرمی سے رونے سے روکا۔ کیا تمہیں مجھ پر یقین ہے؟ اس نے الیحان کا بازو چھوڑا اور اپنی آنسو بڑی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ الیحان، کیا تم کو مجھ پر یقین ہے؟ الیحان نے سر ہلایا۔ مجھے یقین ہے۔ اس نے نگہت کے شانوں پر نرمی سے تھپک کر دلاسا دیا۔ اٹس فائن، گو ریسٹ ارلی۔ آن اب ٹھیک ہے، اس نے تسلی دی۔ سچ میں؟ نگہت نے پوچھا۔ الیحان نے سنجیدگی سے جواب دیا، یس، میں اس کے پاس ہوں، میں اس کے ساتھ کچھ بھی برا ہونے نہیں دے سکتا۔ اس کے الفاظ سن کر نگہت کو اور زیادہ تکلیف ہوئی۔ الیحان شاہ کی اس روح کو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، حواس جو اس کے سامنے دوسری عورت کی حفاظت کا وعدہ کر رہا تھا۔ نگہت کو لگا جیسے اس کا دل کسی نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اسے ناقابل بیان تکلیف ہوئی تھی، ناقابل برداشت۔
اس کے جانے کے بعد الدان واپس اپنے روم میں آ کر بیڈ پر لیٹ گیا اور نرمی سے اسے اپنے حساب میں لے کر خود بھی نیند کی وادی میں کھو گیا۔ صبح سورج کی ہلکی روشنی نے جہاں روم کو اندھیرے سے نکالا، وہیں پر آن کو بھی نیند سے بیزار کر دیا۔ اسے اپنے وجود کو حرکت دینی چاہیے، تب اسے لگا وہ کسی کے حصار میں قید ہے۔ آن نے پاس سے آنکھیں کھول کر دیکھا، وہ الدان کے سینے پر سر رکھے خود بھی اس کے گرد بازو اور ٹانگیں پھیلائے مزے سے سو رہے تھے۔ اس نے چہرہ اٹھا کر الدان کے خوبصورت سوئے ہوئے چہرے کو دیکھا اور لب بیچ لیے۔ زندگی میں پہلی بار اس نے کسی مرد کو اتنے قریب سوتے ہوئے باغور دیکھا تھا۔ اس وقت الدان بھی آنکھیں کھول دی اور اسے اپنی طرف محبت سے دیکھتے پا کر ہلکے سے مسکرایا۔ کیا بہت خوبصورت لگتا ہوں؟ واٹ؟ وہ حیفت و شرم سے لال ہوئی۔ کیا میں دیکھنے میں خوبصورت ہوں؟ الدان نے اب شریر نظر اس کو دیکھ کر مسحور کن گمبھیر آواز میں پوچھا۔ اس کی دل فریب آواز نے ان کے سماعتوں سے گزر کر جیسے دل کی مندر میں گھنٹیاں بجا دی تھی۔ وہ یہ سن کر بتان سے سٹ پٹائے اور نظر چرانے لگے، پھر جلدی سے اس کے حساس سے نکل کر اٹھنے لگے تھے، تاہم اسے واپس اپنے حصار میں کھینچ لیا۔ آپ دریا پار کرنے کے بعد پل تباہ کر دینا چاہتی ہیں؟ مینی ہیس الفاظ تھے جس کا مطلب تھا کام نکل جانے کے بعد اس چیز کو ضائع کر دینا یا مطلب پرست۔ آن یہ سن کر سٹ پٹا گئی۔ مجھے اٹھنا ہے پلیز۔ آن نے زور لگایا لیکن الدان کی گرد مضبوط ہے۔ آپ کیسا محسوس کر رہی ہیں؟ اس کی گمبھیر اور نرم سرگوشی آن کے قریب ابھری۔ دل کے دھڑکن نے جیسے ریس لگائی ہوئی تھی، چہرے نے شرم و حیا سے رنگ بدلے تھے، صرف ہلکے سے سائل لا دیا کہ ٹھیک ہوں۔ رات کو کیا ہوا تھا؟ کیا آپ کے اور نگت کے بیچ کوئی ناخوشگوار واقعہ ہوا تھا؟ ایک بار پھر اس کے ذہن میں رات والا خوفناک منظر لہرایا۔ وہ پھر سے ڈر کر کانپ اٹھے۔ اس نے بولنے کی کوشش کی، نہیں کچھ نہیں ہوا تھا۔ تو پھر آپ اتنی خوفزدہ ہو کر کیوں چیخ رہے تھے؟ الدان نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کے ڈر کو کھوجنا چاہا۔ یہ میرا مسئلہ ہے، چھوڑے مجھے اٹھنا ہے۔ وہ بتانا نہیں چاہ رہی تھی۔ اس نے اٹھنے کی مزاحمت کی، حالانکہ الدان جیسے شخص کو ٹالنا آسان کام نہیں تھا۔ اسے گھوم کر آن کے وجود کے اوپر آ کر اس کی مزاحمت کی کوشش ناکام کی۔ وہ تحکم بڑے ہوئے انداز میں کہا، کیا اب بھی ہمارے درمیان کوئی راز رہنا چاہیے؟ ہر کسی کے راز ہوتے ہیں۔ آن نے مزاحمت کی کوشش ترک کر دی اور سکون سے بولے، تاہم اس کے الفاظ زور معنی رہتے تھے، جو سمجھنے والے سمجھ جائیں اگر واقعی میں وہ شخص کوئی راز رکھتا ہو۔ اگر لوگ ایک دوسرے کے سامنے سفید کاغذ کے ٹکڑے جیسے ہوں تو ایک دوسرے کو آئینے کی طرح دیکھیں گے۔ گہری بات کا گہرا جواب دیا گیا تھا، مطلب تھا اس کے چہرے سے اس کے دل کی کیفیت جاننے کا ہنر رکھتا ہے۔ کہتے ساتھ اس کے چہرے پر جھکایا اور نرمی و محبت سے بوسہ لیا۔ آن حیرانگی سے اپنے ہونٹوں پر ہاتھ رکھے اسے دیکھ رہے تھے۔ آپ نے پھر سے؟ یہ میرا صلہ تھا رات پر آپ کی حفاظت کرنے کا۔ شرارت سے مسکرا کر اٹھ گیا۔ آپ کو پہلے وقت سے کمپیئر کروں تو آپ میں بہت سارا فرق آ گیا، وہ شرارت سے بولا۔ کیا مطلب ہے آپ کی اس بات کا؟ آن کو تعجب ہوا۔ آخری بار جب آپ کی آنکھ کھلی تھی مجھے بستر پر دیکھ کر آپ کو شاک لگا تھا۔ آج میں کافی مطمئن ہوں، اس بار آپ کا رویہ بہت نارمل رہا ہے۔ وہ تو یہ سن کر شرم سے دوڑی ہوئی۔ جب یہ دونوں تیاروں کو سینوں سے نیچے آئے، سب ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے ہوئے ناشتہ کرتے، نگہت اس کو دیکھ کر اٹھ کر اس کے پاس سیٹوں تک چلی گئی۔ دونوں اس وقت آرز اسٹیپ پر تھے۔ آن، اب تم ٹھیک ہو؟ کیسا محسوس کر رہی ہو؟ وہ فکر مندی سے پوچھنے لگی۔ آن اس بار میں سائل آیا۔ مجھے افسوس ہے نگہت شاہ، میں نے آپ کو بھی ڈرا دیا۔ آن تدبر سے بولی۔ وہ یہ سن کر مسکرائے۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے صرف آپ کی پریشانی تھی۔ میں بھی ٹھیک ہوں۔ میں نے جب آپ کو باتھ ٹب میں آنکھیں بند کے ہوئے لیٹے دیکھا تو میں سمجھی۔ آئی ایم سوری، میں واقعی میں ڈر گئے تھے۔ وہ ہچکچائی، اس کو دیکھ کر بات آدھی روک دی۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں آپ بیان نہیں کر سکتے، چاہے وہ الفاظ ہوں یا احساسات۔ نگہت شاہ بے احتیاط سمجھ آنے پر ہنستے چلے گئے۔ او مائی گاڈ، تم یہ تو نہیں سمجھی کہ میں مر چکی ہوں؟ آن کا چہرہ حفت سے سر ہو گیا۔ آئی ایم سوری، میں نے یہ جان بوجھ کر نہیں کیا تھا۔ نگہت نے اس کا ہاتھ تھام کر تشفی دی۔ او مائی گاڈ، میں ٹھیک ہوں، مجھ سے معافی مانگو۔ ایکچولی میں بہت تھک گئے تھے، تبھی وہیں پر نیند آ گئی۔ مجھے توقع نہیں تھی کہ تم ڈر جاؤ گے۔ معافی تو مجھے تم سے مانگنی چاہیے۔ اگر تم ٹھیک ہو تو میری خوش قسمتی ہوگی۔ آہر میں پھر سے دو معنی رکھتے الفاظ تھے۔ علیحان شاہ نے تینوں کو بلایا۔ وہاں مت کھڑے ہو، آ کر سب مل کر ناشتہ کرو۔ سبھی آگے بڑھے۔ دوسرے لوگ آن کے الفاظ پر یقین کر سکتے تھے لیکن وہ نہیں۔ اس کے زاویہ نگاہ سے دیکھو تو آنیہ عصمت کا خوف ایک ایسا خوف تھا جو اس کی روح کی گہرائی میں اتر چکا تھا۔ لاشعوری طور پر وہ اس خوف میں کیا تھی؟ الدان کی سوچ کا محور اب آنیہ عصمت ہے۔ جو اب آنیہ حیدر شاہ تھی، وہ یہ سوچ کر ذہنی عزیزت میں مطلع تھا
کہ وہ عالیہ عصمت کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا۔ ناشتے کے بعد سب نے ہی واپسی کا سفر کرنا تھا۔